بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل اختلف الناس فی الامر المطلق۔ یہاں سے جو اصول شاشی صفحہ نمبر جو ہے 63 ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے سبق نمبر 35 ہے اور اصول شاشی، تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق امر کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ مطلق امر اگر آ جائے قرائن سے خالی تو اس کا حکم کیا ہوگا، وہ کس کے لیے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لزوم اور وجوب کے لیے آتا ہوتا ہے مطلق امر۔ اس بات کو یہاں پر ثابت کرنے کی اس فصل میں کوشش فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اختلف الناس فی الامر المطلق، لوگوں کا اختلاف ہوا ہے اصولیین کا امر مطلق کے حوالے سے۔ یعنی امر مطلق کیا ہے؟ اس کی تشریح کر رہے ہیں المجرد عن القرینہ، جو خالی ہو قرینہ سے، الدالہ ایسا قرینہ جو دلالت کرنے والا ہو علی اللزومی، لزوم کے اوپر، کسی چیز لازم ہونے کے اوپر، و عدم اللزومی اور عدم لزوم کے اوپر۔ نحو قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مثال دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو پس دل کے کانوں سے آپ اس کو سنیے، یہ امر نمبر 1 ہے۔ وَأَنصِتُوا اور چپ ہو جائیے، یہ امر نمبر 2 ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تم رحم کیا جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں امر جو یہاں پر آئے ہیں فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اوامر کو اور دیگر دلائل کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی ہے کہ مقتدی کے لیے جب وہ امام کے پیچھے ہو تو قرآن اس کا سننا، توجہ سے سننا اور چپ رہنا اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ یہ امر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور مطلق ہیں، مجرد عن القرینہ ہیں، تو اس وجہ سے وجوب آئے گا، لازم ہوگا اس کے اوپر۔ اچھا، یہ یہاں امر کی مثال دی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اور مثال دے رہے ہیں، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور آپ نہ قریب جائیے اس درخت کے کہ پس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امر کی بات چل رہی ہے اور آپ نہیں کی مثال دے رہے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ امر کو الٹ کریں تو امر کا عکس وہ جو ہے نہیں آتا ہے، نہیں کا عکس وہ امر آتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ولا تقربا نہیں ہے بے شک، لیکن یہ مستلزم ہے ادھر امر کو بھی، مت قریب جائیے یعنی دور رہیے۔ تو گویا ولا تقربا کا جو ہے لازمی جو امر والا معنی سمجھ آ رہا ہے وہ ہے ابعودا، ولا تقربا ای ابعودا، دور ہو جائیے اس درخت سے، یہ دور، تو یہ امر سمجھ آ رہا ہے۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ امر صراحتاً آ جائے یا نہیں کے ضمن میں امر کو ہم لے رہے ہوں، دونوں صورتوں میں بحث یہی ہوگی کہ مطلق عن القرینہ یعنی مجرد عن القرینہ قرائن سے خالی ہو تو وہ وجوب کو بتاتا ہوتا ہے۔ والصحیح من المذہبی، یہاں پر صحیح مذہب کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا جو موجب ہوتا ہے، جس کو امر واجب کر رہا ہوتا ہے، لازم کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا مقتضا ہوتا ہے، جو اس کی مراد ہوتی ہے، وہ وجوب ہوتا ہے۔ الا مگر یہ کہ اذا قامت دلیل علی خلافہ، مگر یہ کہ اس کے خلاف پر یعنی وجوب کے خلاف پر کوئی دلیل آ جائے تو پھر ہم اس دوسرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب وہ دوسرے کتنے ہیں؟ تو میں نے پچھلے سبق میں بیان کیا ہے، امر 21 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صیغہ امر، تو اس کو ہم 21 معنوں میں سے کسی ایک پر محمول، موقع محل اور سیاق و سباق کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آگے چلنے سے پہلے ہم یہاں پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے صحیح مذہب یہاں پر بیان کیا، اب یہ صحیح مذہب اور اس کے مقابلے میں یہ صحیح مذہب کس کا ہے اور اس کے مقابلے میں مذاہب کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مذہب نمبر 1 آپ نوٹ فرما لیں، مذہب نمبر 1 ہے ابن شریح شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مطلق امر کا حکم توقف ہے۔ جب مطلق امر آ جائے، کوئی قرائن نہ ہو کہ کس معنی میں لیں ہم اس کو، تو پھر آپ توقف، سکوت کر لیں، بس خاموشی اختیار کر لیں۔ دوسرا جو مذہب ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں مطلق امر جو ہے وہ وجوب اور ندب کے درمیان مشترک ہے،
یعنی کبھی وجوب اس سے ہم لیں گے اور کبھی اس سے ندب یعنی مندوب مستحب والا معنی اس سے لے لیں گے۔ مندوب اور مستحب کچھ لوگ ایک شمار کرتے ہیں، کچھ جدا شمار کرتے ہیں، لیکن قریب قریب ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں امام شافعی نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور وہ وجوب کی طرف چلے گئے تھے، یعنی وہ قائل ہو گئے تھے کہ مطلق امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تیسرا بعض شوافع کی طرف منسوب ایک مذہب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر اگر نہیں کے بعد آیا ہے تو پھر وہ اباحت کے لیے ہوگا، اور اگر ویسے آیا ہے مستقلاً ابتداءً تو وہ وجوب کے لیے ہوگا۔ مثال ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول لو، فَاصْطَادُوا، پھر تم کیا کرو بھائی، تم شکار کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر شکار کرنا کوئی واجب نہیں ہے، تو جب واجب نہیں ہے تو یہ مباح ہی ہے، بس ٹھیک ہے آپ شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کس کے بعد آیا ہوا ہے جی؟ یہ یعنی نہیں کے بعد۔ پہلے روکا تھا نا کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم احرام مت جو ہے شکار وغیرہ تمہارے لیے منع ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا، یہ پہلے حرمت آئی ہوئی تھی۔ اچھا اگر ویسے آیا مستقلاً تو وجوب کے لیے ہوگا، نہیں کے بعد نہیں آیا، مستقلاً آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو ان سے وجوب آئے گا۔ بتایا تھا کہ متقدمین وجوب اور فرض کو ایک درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے ہم وجوب وجوب کہہ رہے ہیں، ورنہ ہے یہ فرض ہے۔ فرض قطعی دلائل سے قطعی انداز میں سامنے آتا ہے، اور وجوب میں تھوڑا سا ظن بھی پایا جاتا ہے، ظنی دلائل بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا اسے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور کل کے درس میں نے اس کی تفصیلی مثالیں دی تھیں۔ اچھا اسی طرح یہ دو کتنے قول ہو گئے جی؟ 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول ہے جمہور اصولیین کا۔ جمہور اصولیین نے وہی مذہب جو ہم نے متن کے اندر ابھی پڑھا ہے کہ مطلق امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، ہاں قرینہ صارفہ، اس کو اگر پھیرنے والا کوئی قرینہ ہو تو پھر اس طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ اور تبھی امام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو استدلال کیا تھا نا زکوٰۃ کے حوالے سے، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ تو وہ جو اب انہوں نے موقف اختیار کیا تھا وہ انہی صیغوں کو سامنے رکھ کر کہ اس سے وجوب لازم آتا ہے، فرضیت لازم آتی ہے، تو ان کو فرضیت اور وجوب کو قائم کرنا یہ وقت کے خلیفہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وقت کے خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے وقت کے حاکم کی 4 بڑی صفات بیان کی ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ 4 کام تو اس کے بنیادی فرائض میں شامل ہیں حکمران کے۔ اچھا جی، اب یہ بات جب آپ نے اختلافی سن لیا، اور اب آئیے جی جو صحیح مذہب کہہ کر مصنف نے لایا ہے جمہور اصولیین کا کہ مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور امام شافعی کا بھی ایک نظریہ یہی ہے، اور تو اس کو اب دلائل نقلیہ سے تو ثابت کیا، اب دلائل عقلیہ کی دنیا میں ایک دلیل عقلی اشعار کی صورت میں لائی ہے اور عقلی انداز اختیار کی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو بھائی وجوب آئے گا جب تک کوئی قرینہ صارفہ اس وجوب سے پھیرنے والا نہ ہو، لأن ترک الامر، اس وجہ سے کہ امر کو چھوڑنا معصیت، اپنی جگہ یہ معصیت گناہ اور قابل مواخذہ، قابل اطاق و عقاب ہوتا ہے، کما جیسا کہ ان الائتمار طاعت، جیسا کہ امر کو بجا لانا، فرما برداری کرنا، امر کو بجا لانا طاعت، یہ اپنی جگہ فرما برداری اور ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ قال الحماسہ، اب حماسہ جو کتاب ہے تو اس حماسہ کتاب سے جو ہے حماسہ کتاب سے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چند جو اشعار ہیں 2 شعر لائے یہاں پر 4 مصرے۔ اطاعتی لآمیریک بصرم حبلی مریہم فی احبتہم بذاکی فہم ان طاوعوکی فطاوعیہم وان عاصوکی فعصی من عصاکی۔ تو یہاں سے انہوں نے اشعار لائے ہیں اور اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلق امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی تو فرما برداری کر اپنے حکم دینے والے کے لیے، تو نے اطاعت کی، اس کو گلہ کر رہا ہے، تو نے فرما برداری کی، بات مانی اپنے حکم دینے والے کے لیے، اور بات مانتے ہوئے بصرم حبلی ای بقطع حبلی مودتی، یہاں تک کہ اس اپنے
اس آدمی کی بات مانتے ہوئے محبوبہ تو نے میرے محبت کی رسی کو بھی کاٹ ڈالا، یعنی میرے ساتھ بھی معاملہ سارا جو ہے کاٹ ڈالا اور بے اعتمادی کی فضا بنا دی اور بے وفائی کی فضا بنا دی۔ مریہم، تو ذرا پھر ان کو بھی حکم کر، ٹھیک ہے، یہ بصیغہ امر کے ساتھ، یعنی اس کو حکم کیا جا رہا ہے مخاطبہ اس کو کر کے۔ اور مریہم ای اصل میں تھا مری، تو اس سے مری بن گیا پھر آگے مؤنث کے لیے۔ مریہم، تو ان کو بھی حکم کرنا، فی احبتہم، اپنے ان کے محبت کی رسیاں توڑنے میں، ذرا ان کی بھی محبت کی رسیاں جو ہیں توڑنے میں ان کو بھی حکم کر کہ ان کو ان کے محبوبوں کے حوالے سے بیدا کی، یعنی سرم الحبلی، یعنی رسیوں کے توڑنے کا حکم ان کے ساتھ بھی کر، ذرا ان کو بھی آزمائش میں ڈال، تجھے پتہ چلے وہ تیرے کتنے وفادار ہیں۔ فَهُمْ إِن طَاوَعُوكِ، کی پس اگر وہ تیری تابعداری کر لیں، فرمانبرداری کر لیں، فَطَاوِعِهِمْ، پر ٹھیک ہے تو بھی ان کی تابعداری کرتی رہے پھر، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عَصَوْكِ، اور اگر وہ تیری نافرمانی پہ آ جائیں، فَعَصِي مَنْ عَصَاكِ، پھر تو بھی نافرمانی پہ اتر اس کے جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، یعنی ذرا دیکھ تو صحیح سچا کون ہے تیری محبت میں، تو ذرا آزما تو صحیح اس بات کو، صرف میرے ہی کھاتے میں تیری بے وفائیاں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور میری ہی محبت کی رسیوں کو تو توڑ رہی ہے، تو ذرا تھوڑا سا ان کو بھی آزما۔ اب دیکھیے یہاں پر تو ان کو حکم کر، تو حکم مریہم، اب حکم آئے اور ادھر سے یہ ہے کہ اگر وہ مان لیں تیری تو بھی، تو آگے مان لینے کے لیے طاعت کا لفظ آ گیا ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں عاصوا کی فعصی، عصیان کا لفظ آ گیا ہے۔ پتہ چلا کہ امر مطلق مجرد عن القرائن ہو تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کی فرمانبرداری کے لیے طاعت کا لفظ مال ہو گیا ہے، اور اس کی عدم تابعداری کے لیے یعنی امر کو پورا نہ کرنے کی صورت میں عصیان کا لفظ، گناہ کا لفظ آیا ہے، اور گناہ کا لفظ وہیں آتا ہے جہاں پر مقابلے میں وجوب ہو، وجوب کو پورا نہ کیا تو تبھی جا کے آدمی کیا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو گویا اشعار سے عقلی دنیا میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ والعصیان، اور عصیان جو ہے، فیما یرجع الی حق شرعی سبب للعقاب، تو پس یہ نافرمانی گناہ ہونا، قابل سزا ہونا، دلیل وجوب بنا پھر یہ یہاں پر، اور ظاہر بات ہے کہ یعنی لوگوں کی عرف و عادت کے ساتھ یہ معاملہ پھر شریعت کی طرف بھی، فیما یرجع الی حق شرعی سبب للعقاب، شریعت میں بھی اسی ترتیب سے پھر لوٹتا ہے، اور حکم عدولی کرنے والا، امر عدولی کرنے والا، وہ قابل عتاب و عقاب، قابل سرزنش ہوتا ہے اور عاصی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں وَتَحْقِيقُهُ، یہاں سے دلیل وجوب کو لایا جا رہا ہے کہ الزام و وجوبیت جو ہوگی وہ بقدر ولایت عامر ہوگی، حکم دینے والے کی جتنی اتھارٹی اور پوزیشن، اس کی حیثیت اور ویلیو ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے امر کی ویلیو بھی اسی طرح نکالی جائے گی۔ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لُزُومَ الْائْتِمَارِ، کہ بے شک تحقیقی بات یہ ہے، اور یہ بھی ایک عقلی استدلال ہے، کہ یہ جو حکم کا ماننا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اس کا لزوم انما یکون بقدر ولایت العامر علی المخاطب، یہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوگا جو اس کے مخاطب کے اوپر ولایت ہوتی ہے۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے اذا وجہتا، جب تو متوجہ کرے گا صیغۃ الامر، امر کے صیغے کو، الی من، اس شخص کی طرف لا یلزمہ طاعتک اصلا، کہ جس کی اطاعت تجھے بالکل لازم ہی نہیں ہے کسی درجے میں، تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز جو ہوگی لا یکون ذالک موجبا للائتمار، تو یہ واجب نہیں کرے گی فرمانبرداری کو، امر بجا لانے کو۔ اچھا، کیونکہ اس کی تابعداری تجھ پر لازم نہیں ہے، واجب الاطاعت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا، اور جب تو اس کو متوجہ کرے گا، الی من، اس کی طرف امر کو، من یلزمہ طاعتک من العبید، کہ جو غلام ہونے کی وجہ سے اس تیری اطاعت اس کے اوپر کیا ہو، لازم ہو، لزمہ الائتمار لا محالہ، تو پھر ایسی صورت میں لا محالہ جو ہے اس کے اوپر یہ امر کو پورا کرنا، بجا لانا بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اچھا جی، آگے ہے حتی لو ترکہ اختیاراً، یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو اختیاری طور پر، اس کو اختیار ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، یستحق العذاب عقابہ، وہ عذاب کا، ملامت کا اور سزا کا مستحق ہوگا،
عرفاً و شرعاً، عرفاً بھی لوگوں کے ہاں رسم و رواج میں بھی، اور شرعاً بھی، عرفاً قانوناً رسماً اور عادتاً، اور شرعاً شریعت کی روح سے بھی۔ فعلی ھذا، بس اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسی بنیاد پر عرفنا، جو ہم نے یہ بات جان لی، ان لزوم الاعتمار، کہ بے شک امر کا پورا کیا جانا یہ لازم ہے، امر کا پورا کیا جانا یہ اس کا لازم ہونا اعتمار کا، بقدر ولایت العامری، عامر کی ولایت اور اس کی اتھارٹی اور پوزیشن کے بقدر ہوتا ہے۔ فاذا ثبت ھذا، جب یہ ثابت ہو گئی، اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فنقول، پس ہم کہتے ہیں، ان للہ، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، ان للہ تعالی، بے شک پھر اللہ کی جو شان اور اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اقتدار اعلیٰ اس کے پاس ہے، حاکمیت مطلقہ اس کے پاس ہے، تو پھر اللہ کے کیا کہنے ہیں۔ ان للہ تعالی ملکن کاملاً، بے شک اس اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کامل درجے کا ملک ہے، ملکیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر، فی کل جزء من اجزاء العالم، کائنات کے تمام اجزاء میں سے ہر جز کے اوپر اس کی ملکیت حقیقی دائمی اس کو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اچھا، وَلَهُ التصرف، اور اسی کے لیے تصرف ہے، کیف ما یشاء، جیسے چاہے وہ تصرف کرے، وہ ارادہ، اور جو ارادہ رکھے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب یہ ثابت ہوگی یہ بات، أَنَّ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ، کہ بے شک وہ جس کے لیے ملک قاصر ہو، فی العبد، غلام میں، یعنی کم درجے کی ملکیت ہو، کان ترک الاعتماری سبل، تو یہ پھر ہو جائے گا، یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، جس آدمی کا ملک قاصر ہے، اس کے کان ترک الاعتماری، اس کے امر کو بجا نہ لانا، چھوڑنا سبب بنتا ہے للعقابی، سزا کے لیے، تو فما ظنک، پس تیرا کیا گمان ہے، فی ترک امر من اوجدک من العدمی، کہ پھر تیرا کیا گمان ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے امر کو چھوڑ دینا، کہ جس نے ساری کائنات کو، اوجدک انشأ کا، جس نے وجود بخشا ہے عدم سے وجود کی طرف کائنات کو لایا ہے، وَأَدَرَّ، اور جس نے، وَأَفَاضَ، جس نے بہا دیے ہیں موسلادھار بارشوں کی طرح، علی کا تجھ پر، شبابیباً نعمی، نعمتوں کے موسلادھار بارشیں تیرے اوپر فرمائی ہیں، تو پھر اس اللہ کے امر کے حوالے سے کیا کہنے ہیں کہ اس کی اتھارٹی و حیثیت کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں تک جو بات ہو گئی وہ امر کا مطلق مجرد عن القرائن، قرینوں سے خالی جو امر ہے اس کا وجوب بتا دیا، باقی اقوال کو نقل کرتے ہوئے اس کو صحیح کہا، اور اس کے لیے پھر نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلیل بھی لائی اشعار کی صورت میں، اور آخر میں بڑے اچھے انداز سے استدلال فرمایا عقلی انداز میں، کہ اللہ کا حکم جب آ جائے اور قرائن اس کے اوپر نہ ہوں، تو پھر ہم لازمی طور پر اس میں سے فرض اور وجوب، یہ چیزیں ہم اس پر کو محمول کریں گے۔